معزز و مکرم حاضرین کرام، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ ہم سب کا سلسلہ درس تصوف پابندی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہمارا درس منہاج العابدین الی جنت رب العالمین امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب سے چل رہا ہے، اور اس کتاب کے 2 چیپٹر 2 باب مکمل ہو چکے، اور تیسرا باب یہ ہمارا سلسلہ کلام چل رہا ہے، جس میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے، یہ بتایا ہے کہ راہ عبادت کا جو سالک ہوتا ہے، جو عابد ہوتا ہے، عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے 4 چیزیں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان 4 رکاوٹوں کی وجہ سے وہ رب تعالیٰ کی عبادت سے دور رہتا ہے، راہ عبادت پر آسانی کے ساتھ چل نہیں سکتا، جن میں سے ابتدائی 3 رکاوٹوں کا بیان مکمل ہو چکا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے پہلی رکاوٹ جو بیان فرمائی وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں اسے آپ نے پہلی رکاوٹ کے طور پر بیان فرمایا، اور دوسری رکاوٹ مخلوق کے ساتھ بلا وجہ کا جو میل جول ہوتا ہے، جو غافل انسان ہیں ان سے جو مسلمان اپنی ملاقاتوں کی کثرتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی راہ عبادت میں ایک رکاوٹ آتی ہے۔ اور تیسری رکاوٹ امام غزالی علیہ الرحمہ نے شیطان کو بیان فرمایا، اور چوتھی اور آخری اس باب کی جو رکاوٹ ہے وہ ہے نفس۔ اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلے درس میں کلام کا آغاز کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ نفس، یہ نفس امارہ مراد ہے یہاں پر، انسان کی اپنی وہ خواہشات جس کی وجہ سے انسان راہ عبادت سے ہٹ جاتا ہے۔ اور بظاہر آپ کو اپنی خواہشات کبھی کبھی جائز اور درست نظر آتی ہیں، لیکن اسی جائز اور درست خواہش کو اپنانے میں جب آپ زیادتی کرتے ہیں تو اسی زیادتی کی وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مسلمان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے حلال رزق کی تلاش کرنا، یہ بھی رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر مقرر فرمایا ہے۔ اور جب ہم اور آپ حلال رزق تلاش کریں گے تو مال کمائیں گے، اور اس کے ساتھ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری کو ادا کر پائیں گے۔ لیکن حلال رزق کی تلاش میں آپ اس خواہش میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ اس میں زیادتی ہو گئی، اتنی زیادتی ہو گئی کہ اب آپ صبح و شام محض مال کمانے میں اور رزق کے نام پر مال و دولت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے،
جس کی وجہ سے آپ نمازوں سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ اپنے ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی سے دور ہو گئے، اور اگر آپ شوہر ہے، صاحب اولاد ہے، تو مال ہی کی خواہش کی طلب میں اپنے اہل و عیال کی حقوق کی ادائیگی سے دور ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی آپ کو خواہش نفس راہ عبادت سے دور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پچھلے درس میں بھی بتایا کہ یقیناً ہمیں اور آپ کو سونا ہے، لیکن انسان کی ایک فطری یہ چیز ہے کہ وہ سونا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ نیند تو پوری کریں گے لیکن نیند میں اتنی زیادتی کر دیں گے جس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جائے، تو پھر یہ خواہش نفس ہی میں مبتلا ہو کر آپ راہ عبادت سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے دور ہو گئے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا بھی ضروری ہے، لیکن آپ اتنا زیادہ کھا لیے جس کی وجہ سے آپ پر سستی طاری ہو گئی، مؤذن نے اذان دی لیکن اس سستی کی وجہ سے ایسے غافل ہو گئے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیے، تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو آپ خواہش نفس میں مبتلا ہوئے، اور جو چیز جائز تو تھی لیکن اس میں آپ نے زیادتی کر دی، کثرت کر دی، جس کی وجہ سے آپ راہ عبادت سے دور ہو گئے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے پچھلے درس میں ہمیں بہت پیاری بات یہ بیان فرمائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں اور نفس کو اعتدال میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، تاکہ آپ راہ عبادت سے بہک نہ سکیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں ہمیشہ مصروف رہیں، تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اس نفسانی خواہش کو آپ تقویٰ کی لگام دے دو، تقویٰ کے ذریعے سے آپ اسے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے آج کے درس میں ہم جانتے ہیں کہ تقوی کی فوائد کتنے ہیں اور تقویٰ کی حقیقت اصل میں کیا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے قرآنی آیات کریمہ کے ذریعے سے یہ بیان فرمایا کہ تقوی کے رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور تقوی کو جو بندہ مومن پالے گا یقیناً اسے ایک دو نہیں بلکہ ساری بھلائیاں حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ خود امام غزالی علیہ الرحمہ یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے، اس سے ہمیں واقف کیا جائے، تو جواب آپ خود عطا فرماتے ہیں، اے عزیز، اے پیارے، اول تجھے یہ جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نادر خزانہ ہے۔ نادر یعنی کمیاب، ہر جگہ پر آپ اس خزانے کو پا نہیں سکتے، نادر خزانہ ہے۔ اگر تم اس خزانے کو پا لینے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس میں بیش قیمت موتی و جواہرات ملیں گے، اور روحانی علم و دولت کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں رزق کریم تمہارے ہاتھ آ جائے گا، پیارا رزق آپ کے ہاتھ آ جائے گا، تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے، بہت بڑی غنیمت پالو گے، اور آپ فرماتے ہیں اور ملک عظیم یعنی جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یوں سمجھو کہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ یہاں پر تقریباً 12 آیات کریمہ کی روشنی میں تقوی کے فضائل اور حقیقت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کو بیان کرنے سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ متقی شخص جس نے تقوی کو اختیار کر لیا، پرہیزگاری کو اختیار کر لیا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں متقی شخص دشمنوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دشمن سے محفوظ رہے، اپنے دشمن کی طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے بلکہ ہمیشہ امن و امان میں رہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں متقی شخص دشمنوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم تقوی و صبر اختیار کرو گے تو تمہیں مخالفوں کے مکر و فریب کچھ نقصان نہ دے سکیں گے۔ سبحان اللہ۔
اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں متقی شخص کی اللہ تبارک و تعالی تائید و مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم نے تقوی اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس سے بڑا انعام ایک کمزور ناتواں مسلمان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ متقی اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اہل تقوی، جو تقوی اختیار کر چکے ہیں انہیں اہل تقوی کہتے ہیں۔ اہل تقوی آخرت کی ہولناکیوں اور وہاں کے شدائد سے، مصیبتوں سے نجات میں رہیں گے، اور دنیا میں انہیں رزق حلال نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آخرت ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے۔ دنیا سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے آخرت ہے، اور ہم اور آپ دنیا میں آخرت ہی کی تیاری کر رہے ہیں، اور آخرت کا عذاب، آخرت کی ہولناکیاں بہت مشکل اور بہت سخت ہوتی ہیں، اور ہم جیسے کمزور جان مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جس نے تقوی اختیار کر لیا تو رب تعالیٰ کا ارشاد اس کے لیے یہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو شخص تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائے گا، اختیار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کا راستہ مہیا کر دے گا، اور پھر رب تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمان رزق کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ہمارے لیے یہ درس عطا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو رزق حلال بآسانی پا لو تو تم تقوی کو اختیار کر لو۔ امام غزالی علیہ رحمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی اگر کوئی بندہ مومن تقوی کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے اس کی اصلاح فرما دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ فرماتے ہیں تقوی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ درست اور سچی بات کہو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تقوی کی یہ برکت ہے کہ رب تعالیٰ تقوی کی برکت سے ہمارے اعمال کی اصلاح بھی فرما دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور سبحان اللہ، ہر ایک مومن بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کا پیارا بن جاؤں، ہے کہ نہیں ہماری خواہش؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے تو یقیناً ہم کامیاب مسلمان ہو جائیں گے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں متقی شخص اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، متقی شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم نے تقوی اختیار کر لیا، ہم متقی ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو گئی، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب و پیارے ہو گئے۔ تقوی سے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچتے ہیں۔ ہم اور آپ دن میں نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے۔ لیکن امام غزالی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا کہ تقوی سے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف
اہل تقوی کے اعمال ہی قبول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تقوی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں اعزاز و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے خدا کے یہاں سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے زیادہ تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زیادہ معزز و مکرم ہے۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ متقی لوگوں کو موت کے وقت دیدار الہی اور آخرت میں نجات کی بشارت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کیے انہیں دنیا و آخرت میں بشارت و خوشخبری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص انعام سے انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں انعام عطا فرماتا ہے، سرفراز فرماتا ہے۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں متقی لوگ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جہنم کتنی سخت ہے اور اس کی آگ اور وہاں کا عذاب یقیناً بہت زیادہ سخت ہے، اور وہاں کی آگ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر، احادیث طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف اگر ظاہر کر دی جائے تو دنیا برداشت نہ کرے اور جل کر خاکستر ہو جائے، اور وہاں کی زنجیر اگر یہاں کے پہاڑ پر ڈال دی جائے تو پہاڑ اسے برداشت نہ کرے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں متقی لوگ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم اہل تقوی کو جہنم کی آگ سے نجات دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اہل تقوی کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعدت للمتقین، کہ جنت تقوی متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اہل تقوی ہے، جو متقین ہے، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کیا۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں تمام آیات قرآنیہ کو بیان کرنے کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا و آخرت کی سعادت مندیاں اور بھلائیاں اس ایک تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس لیے اے عزیز، اے پیارے، تو بھی راہ تقوی اختیار کر اور حسب استطاعت اس سے حصہ حاصل کر۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تقوی کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ان میں جو 3 باتیں ایسی ہم کو ملتی ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے۔ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو۔ تو یقیناً تقوی کے ذریعے سے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان میں 3 ایسے اہم فوائد ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے۔ یہی 3 باتیں بیان کر کے ہم اپنے درس کو ختم کریں گے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اول، پہلا جو فائدہ ہے وہ عبادت کی توفیق اور اس میں اعانت و تائید کا ملنا ہے۔ عبادت کی توفیق، ہم اور آپ دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو توفیق ایک مسلمان کے لیے بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ توفیق کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا اس کا معنی توجہ الی الخیر ہے، مطلب بھلائی کی طرف ایک مسلمان کی توجہ کا ہونا۔ جب ہماری توجہ بھلائی کی جانب نہ ہو
تو ہم بھلائی نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمان کا دل گناہ کی طرف مائل ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ ہی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے تو یقیناً ہمارا دل کا میلان نیکیوں کی طرف ہوگا اور ہم نیک اعمال کی طرف آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پہلا جو تقوی کے ذریعے سے عبادت کے تعلق سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ عبادت کی توفیق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت میں ہمارے لیے مدد کا ملنا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا متقیوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مدد نیک پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی اعانت و مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں عبادت کی توفیق ملے گی، اور جب ہمیں عبادت کی توفیق نصیب ہوگی تو یقیناً ہم گناہوں کو چھوڑ کر راہ عبادت پر گامزن ہوں گے، اور ہمارے لیے نیک اعمال کرنا رب تعالیٰ کی مدد سے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے عبادت کے تعلق سے، آپ فرماتے ہیں اعمال کی اصلاح و درستی اور عبادت کی خامیوں کو پورا کرنا، یعنی جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عبادت میں جو کمیاں رہتی ہے تقوی کی برکت سے وہ کمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم نے تقوی کو اختیار کر لیا، انشاءاللہ آئندہ درس میں بتائیں گے کہ تقوی کہتے کسے ہیں اور تقوی کے درجے کتنے ہیں، ایک عام مومن مسلمان کس درجے پر ہے اور ہم اور آپ اس درجات میں کتنی ترقی کر سکتے ہیں۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور عبادت کی جو کمیاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک مسلمان ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز وہ بڑی جلدی پڑھتا ہے، اور اس کے دل اور دماغ میں یہ چھایا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے اب اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی تو کر رہا ہوں لیکن جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کر لوں۔ لیکن جب آپ نے تقوی کو اختیار کر لیا تو تقوی کے ذریعے سے آپ خوف خدا کو بھی پائیں گے، اور جب یہ چیز آپ کے دل میں آئے گی تو آپ جلد بازی کے جو شکار تھے جلد بازی کو چھوڑ دیں گے، اور آپ کو عبادت میں لطف و مزہ آئے گا اور سکون و اطمینان کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو کمی اور خامی تھی وہ کمی اور خامی جو ہے تقوی نے دور فرما دی۔ اب تیسری بات امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تیسرا جو فائدہ ہے عبادت کے تعلق سے وہ قبولیت اعمال کا ہے، یعنی قبولیت اعمال کی یہ فضیلت بھی اہل تقوی ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ بندہ اگر متقی ہو گیا تو یقیناً اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ بندہ مومن نیک اعمال تو کرتا رہتا ہے لیکن اسے خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن آپ نے سچائی کے ساتھ سچے تقوی کو اختیار کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ متقیوں میں شمار ہو گئے تو آپ کے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل تقوی کے اعمال ہی مقبول ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اور عبادت کا دار و مدار بھی ان تین امور پر ہے۔ پہلے تو خود توفیق عبادت کا ہونا تاکہ اس کی بندگی کی جا سکے، جب تک توفیق نہیں ہوگی آپ اطاعت و عبادت نہیں کریں گے، جب آپ کو توفیق ہوگی تبھی جا کے آپ نیک عمل کریں گے۔ پھر اس میں جو کمی رہ جائے اس کی اصلاح، اور پھر اس عبادت کا درگاہ حق تعالی میں مقبول ہونا۔ یہ تین امور یعنی توفیق عبادت، اصلاح اعمال اور قبول اعمال، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں عابد لوگ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا وفقنا لطاعتک وتمم تقصیرنا وتقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق دے اور ہماری کوتاہیوں کو پورا فرما اور ہماری اطاعت کو قبول فرما۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی سے خود ہی بغیر مطالبے کے، بغیر مانگے ان تین امور کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اصحاب تقوی کے اعزاز و اکرام کا ذکر فرمایا۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا چاہتے ہو، بلکہ دنیا و آخرت کی تمام سعادات، خوش نصیبیاں سمیٹنا چاہتے ہو، تو تم اپنے آپ کو صفت تقوی سے متصف کر لو، اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کر لو۔ اگر تم متقی ہو گئے تو تمہیں دنیا و آخرت کی اچھائیاں نصیب ہو جائے گی، اور تمہاری عبادت بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔